السلام علیکم۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اور رسول میں سب سے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس دنیا میں کچھ نابکار لوگوں نے قبائلی عصبیت، شہرت، دولت، عظمت حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا ہے، دجال کے ظہور سے پہلے دنیا میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ بہت سی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملعون اب قصہ پانی نہ بن کر جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ اب تک کئی جھوٹے انبیاء پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں میں سب سے خطرناک فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اس کی نبوت کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے کذاب یمامہ کی سربراہی میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ یمامہ لڑی، جس کی وجہ سے جنگ یمامہ میں 660 مسلمان شہید ہوئے، جن میں کثیر تعداد میں حفاظ اکرام بھی شامل تھے، جبکہ بنو حنیفہ کے 21,000 افراد جہنم رسید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں موجود تھا۔ اس نے 632 عیسوی میں اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور 633 عیسوی میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم واصل ہوا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس خطرناک فتنے نے کھلے عام اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس جھوٹے نبی نے یمامہ کے 27 قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 40,000 جنگجوؤں کے مقابلے میں صرف 13,000 مسلمان مجاہدین تھے۔ یہاں صرف جنگ ہی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ تدبر اور فراست بہت ضروری تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست اور حکمت عملی نے اس پر جس طرح قابو پایا، وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب بن چکا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے جو ایک ہی نشست میں ہم آپ کو نہیں سنا سکتے اور نہ دکھا سکتے ہیں، چنانچہ اس کو مختلف حصوں میں آپ کے سامنے دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ کسی کہانی یا قصے کو سننے اور دیکھنے میں مزہ تو جب ہی آتا ہے جب اس کو مکمل طور پر سنا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ آپ اس عہد میں پہنچ جائیں گے اور چشمے تصور میں سب کچھ دیکھ لیں گے۔ مسیلمہ کذاب کا تعلق یمامہ کے ایک قبیلے بنو حنیفہ سے تھا۔ اس کے باپ کا نام کبیر بن حبیب تھا۔ مسیلمہ میں کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ رحمان یمامہ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسیلمہ کذاب کہہ کر مخاطب کیا تو لوگوں نے اس کو کذاب یمامہ کا لقب دے دیا۔ وہ خاصا عمر رسیدہ تھا، لیکن اپنی اچھی صحت اور تندرستی کی وجہ سے اتنا عمر رسیدہ نہیں لگتا تھا۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو لوگ جوق در جوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ مسیلمہ بھی شامل تھا۔ جب قبیلے کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس سے پوچھا، کیا تو اسلام قبول نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں بھی اپنے قبیلے والوں کی طرح اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ کھل کر بات کرے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی نبوت میں شریک فرما لیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نبی مان لیں اور مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کھجور کی ایک شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمہ، اگر تو امر نبوت اور امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ حرمت طلب کرے تو بھی میں دینے کو تیار نہیں۔ اسلام ایمان، اقرار توحید اور اقرار نبوت کو مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ راستے میں اس کے قبیلے والوں نے پوچھا کہ اے مسلمہ، کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ مسلمہ نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی سے کہا کہ اگر وہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لے اور اپنا جانشین مقرر کر دے تو میں ان کی نبوت پر ایمان لانے کو تیار۔ بنو حنیفہ کے مسلمانوں نے اس سے پوچھا پھر کیا جواب ملا؟ مسلمہ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہم دونوں نے ایک دوسرے کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نبی ہے اسی طرح میں یمامہ میں نبی ہوں گا، اور انہوں نے مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے۔ بنو حنیفہ کے مسلمانوں نے اس سے کہا کہ ہمیں تیری بات کا بالکل یقین نہیں ہے، اگر ایسی بات تھی تو تجھے آستانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہی اس کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، ہم اس کی پہلے تصدیق کریں گے پھر تجھ پر ایمان لائیں گے۔ مسلمہ نے ان کو ڈرایا تم مدینے سے تصدیق کر سکتے ہو، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ جب تک تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان ناقص ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میری نبوت کا بھی اقرار کرو، تب کہیں جا کر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اس کی اس دیدہ دلیری کے باوجود یمامہ والوں نے اس کو نبی نہیں مانا، اور ایک شخص جس کا نام رحال بن انفوح جو نہار کے نام سے مشہور تھا اس کو اس بات کی تصدیق کرنے مدینے بھیجا۔ نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمہ کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو جھوٹا قرار دیا اور فرمایا بنو حنیفہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ مسلمہ کذاب ہے، وہ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ نہار کمزور ایمان والا تھا، اس کو قبیلے کی عصبیت نے قابو میں کر لیا۔ یہ شخص رات کے اندھیرے میں یمامہ میں داخل ہوا اور مسلمہ سے ملاقات کی اور اس کو بتایا میں مدینے سے آ رہا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے مسلمانوں کو پیغام بھیجا ہے کہ مسلمہ جھوٹا ہے، اگر اس کی نبوت پر ایمان لایا گیا تو ایمان لانے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمہ نے اس سے کہا تو نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس آ گیا، اب تو بتا کہ تجھے کتنا مال چاہیے۔ نہار نے کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن مجھے تیری مدد کرنے پر جس بات نے آمادہ کیا ہے وہ قبیلے کی عصبیت ہے۔ میں تیرا ساتھ اس لیے دوں گا کہ تیرا تعلق یمامہ اور بنو حنیفہ سے ہے، اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی کہ ہم میں کوئی نبی ظہور کرے۔ مسلمہ نہار کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور کہا اب پورے یمامہ پر میرا قبضہ ہوگا۔
وہ لوگ بلا جھجک مجھ پر ایمان لائیں گے۔ نہار مسلمہ سے مل کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کے گھر والے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا، تم تو مدینے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے مسلمہ کی نبوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ نہار نے کہا، انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمہ بھی نبی ہے اور میری نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس خبر پر اتنی عجلت سے عمل کیا کہ اسی وقت مسلمہ کے پاس پہنچے اور اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور اپنی دانش میں مسلمہ پر ایمان لانے والوں میں سبقت حاصل کر ڈالی۔ صبح ہوتے ہی پورے یمامہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نہار مدینے سے واپس آ گیا ہے، اور آج وہ بتائے گا کہ مسلمہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ قوم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، مسلمہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ نہار نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس اعلان کو سنتے ہی مجمع مسلمہ پر ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص نے اس کی نبوت کا اقرار کیا۔ بنو حنیفہ کے لوگ بہت خوش تھے کہ ان میں ایک نبی موجود ہے۔ نہار نے وہ کام کر دکھایا جو مسلمہ کے بس کا نہ تھا، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ مدینے کے نبی کی نبوت پر تو لوگ کسی کی گواہی اور شہادت کے بغیر ایمان لا رہے تھے، مگر یہاں نہار کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر لوگ مسلمہ کی نبوت پر ایمان لا رہے تھے۔ قبائلی عصبیت اپنا کام کر رہی تھی۔ اب مسلمہ کی بساط نبوت اوج کمال کو پہنچ گئی۔ نہار مسلمہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل بن چکا تھا، چنانچہ اس نے اس کو اپنا سب سے خاص آدمی بنا دیا۔ یمامہ کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو جھوٹا نبی خیال کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ نہار کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر یمامہ اور بنو حنیفہ کے بجائے کسی اور جگہ کے مسلمان کو مدینے بھیجے جائے گا تو وہ وہاں سے یہی خبر لائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمہ جھوٹا ہے، اور نہار نے ان کا نام لے کر اس کی نبوت کی جھوٹی گواہی دی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو حنیفہ کا ایک وفد مدینے پہنچا اور اس نے لوگوں سے اپنے نبی کا حال بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ اپنے نبی کے اقوال اور ارشادات کو وحی الہی کہہ کر بیان کرتے پھر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس وفد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمہ ان 30 مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال اعور سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ مسلمہ کو پہلی مرتبہ اسی خطبے میں کذاب کہا گیا اور اس کے بعد کذاب مسلمہ کے نام کا ایک جز بن گیا۔ اب ہم اس کی جھوٹی شریعت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ مسلمہ نے 2 کتابیں بھی لکھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قبلے کی سمت معین نہ تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کبھی کعبے کی طرف، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کعبے کی سمت کو ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جاری کردہ بدعت کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور جہت معین کی طرف متوجہ ہونا کفر اور شرک کی علامات ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا، کسی گھر کو قبلہ بنانا کہاں تک روا ہے؟
پس نماز کے بعد جدھر چاہے منہ کر لیا کریں اور یہ نیت کیا کریں کہ میں بے جہت نماز ادا کرتا ہوں۔ مسلمہ کے ماننے والوں کو یہ کہنا تھا کہ مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اسی طرح شریک ہے جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ان کے حصے دار تھے۔ یہ لوگ جہاں بھی کسی مسلمان کو کمزور پاتے اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، تمہارا تو ایک ہی پیغمبر ہے لیکن ہمارے دو پیغمبر ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مسلمہ رسول اللہ۔ مسلمہ کے ماننے والے خود کو صادقی اور رحمانیہ کہتے تھے کیونکہ مسلمہ کو رحمان کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی طرف اشارہ ہے۔ مسلمہ کی شریعت بھی عجیب و غریب تھی۔ وہ خواہشات نفسانی کا غلام تھا۔ سب سے پہلے اس نے شراب کو حلال قرار دے دیا۔ اس نے شادی پر کئی پابندیاں عائد کر دیں لیکن زنا اور حرام کاری میں بہت سی سہولتیں باہم پہنچائیں۔ اس نے رمضان کے روزوں کی بھی ممانعت کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ روزے کی جگہ شبینہ رکھنا چاہیے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے پرہیز کریں۔ اس نے ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ تینوں نمازیں مختلف سمتوں میں منہ کر کے پڑھی جائیں۔ ظہر کی نماز مشرق کی طرف منہ کر کے، عصر کی نماز مغرب کی طرف منہ کر کے اور مغرب کی نماز کے لیے جو سمت چاہیں اختیار کر کے ادا کی جائیں۔ یہ لوگ نماز میں سنتیں بھی نہیں پڑھتے تھے، صرف فرض پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ نماز میں قرآن آیات نہیں پڑھتے تھے بلکہ کذاب کی کتاب کے کچھ فقرے یا اشعار پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس نے ختنہ کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے مطابق ختنہ میں یہود کی مشابہت پائی جاتی تھی، مگر اس عقل کے اندھے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ترک ختنہ میں عیسائیوں اور مشرکوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جب یہ سہولتیں باہم پہنچائی گئیں تو لوگ جوک در جوک اس کے حلقہ ارادت اور نیاز مندی میں داخل ہونے لگے۔ اب ہم اس کی خود ساختہ جھوٹی صورتوں کے ترجمے پیش کر رہے ہیں جس نے خود ہی بنائی تھی۔ مسلمہ نے آیت قرآن کے مقابلے میں جو صورتیں بنائی تھیں ان میں قرآن آیت کے لہجے کی نقل کرنے کی کوشش پائی جاتی ہے۔ اس نے سورہ والعادیات کے جواب میں یہ سورت گھڑی، قسم ہے کھیتی کرنے والوں کی اور قسم ہے کھیتی کاٹنے والوں کی اور قسم ہے بھوسا صاف کرنے کے لیے گیہوں کو ہوا میں اڑانے والوں کی اور قسم ہے آٹا پیسنے والوں کی اور قسم ہے روٹی پکانے والوں کی اور قسم ہے سالن پکانے والوں کی اور قسم ہے تیل اور گھی کے لقمے کھانے والوں کی کہ تم کو 100 والے بادیہ نشین عربوں پر فضیلت دی گئی اور مٹی سے مکان بنانے والے شہری عرب بھی تم سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ بس تم اپنی روکھی سوکھی روٹی کی حفاظت کرو، عاجز اور درماندہ کو پناہ دو اور طالب اور مانگنے والے کو اپنے پاس ٹھہراؤ۔ اس نے سورہ فیل کے جواب میں یہ سورت گھڑ ڈالی۔ ہاتھی، اور ہاتھی کیا ہے؟ اس کی بدنما دم اور سونڈ ہے، یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔